اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ جزا اللہ تعالی عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ۔ تین مختصر حدیثیں ہیں نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے کہ بندہ عش عش کا اٹھتا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتلاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ شخص اس نہر میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ بتاؤ، باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ فرمایا اسی طرح جو 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ اسی نہر کی مانند ہیں۔ جس طرح کوئی غسل کرنے والا اپنے جسم سے میل کچیل دور کر لیتا ہے، اسی طرح جو 5 وقت نماز ادا کرنے والا بندہ ہے، 5 وقت نماز ادا کرنے کی برکت سے اس کے جو گناہ ہیں نا، صغیرہ گناہ، وہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے خود بخود مٹ جائیں گے، دھل جائیں گے۔ نماز میں دعا و استغفار کرنے کی برکت سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ کیسے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو کنجی ہے نا، جنت کی کنجی، چابی، وہ نماز ہے۔ اب یہ سامنے دروازہ ہے نا، اس کو تالا لگاؤ، میرے پاس چابی ہے، میں تب آسانی سے گزر جاؤں گا اندر، یا میرے پاس چابی نہیں ہوگی تب گزروں گا؟ جب ہوگی تب گزروں گا نا۔ تو اسی طرح ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر نے یہ آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ یہ جو 5 وقت نماز کی پابندی ہے نا، یہ جنت میں داخلے کی چابی ہے۔ اگر 5 وقت با جماعت نماز کی ادائیگی ہوگی تو تم جنت میں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے مشکل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشکل سے بچائے، آمین۔ تیسری حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور یہ بڑی مزیدار بات ہے اس حدیث میں، فرمایا کہ جس شخص کے پاس نماز نہیں ہے نا، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسی خوبصورت بات بتائی ہے کہ جس شخص کے پاس، یعنی جو بندہ 5 وقت با جماعت نماز ادا نہیں کرتا، گویا کہ اس کے پاس دین ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بنسبت ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص بغیر سر کے ہو۔ ٹھیک ہے، کیسی مثال دی ہے؟ مثال طور پہ یہ نچلا دھڑ ہے نا، اس کے اوپر سر نہ ہو تو یہ دھڑ کارآمد یا فائدہ مند ہوگا؟ کام کر سکے گا؟ اگر سر ہوگا تبھی وہ کوئی کام کر سکے گا نا۔ تو اسی طرح جو نماز ہے وہ دین میں سر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر سر ہے تو باقی دھڑ کارآمد ہے، اگر نماز ہے تو باقی دین انسان کے ہاتھ میں دین ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو جو بقایا دین ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ آخری حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ ہمارے نبی نے کیسی کیسی مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا ہے۔ اب دیکھو، آپ کے امتحان ہونے والے ہیں نا، بتاؤ اگر کوئی شخص، کوئی استاد آپ کو یہ بتا دے کہ یہ فلاں سوال جو ہے یہ پرچے کا پہلا سوال ہوگا، تو ہر طالب علم اس کو یاد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا نا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو اب ہمیں نماز کے بارے میں زیادہ ہوشیار ہو جانا چاہیے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔